2025 کو بھی سمرائز کر لیں سر، دو بڑی امینڈمنٹ. دیکھیے 2025 یہ پاکستان ہے، ڈائنامک ایک ملک ہے، تو لہذا متحرک تو ہم نے رہنا ہے. باقی یہ تجربے بننے کے بعد سے لے کر آج تک جاری ہے. آنے والے سال میں پتہ چلے گا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہے اس کے اس ملک کی سماج پہ، عام آدمی پہ کیا اثرات ہیں. کیونکہ ابھی عام آدمی کو شاید اتنا علم نہیں ہے کہ عدالتی جو ترمیمات ہوئی ہے جو اور کانسٹیٹیوشن، اور سب سے بڑھ کے جو سننے میں آ رہا ہے کہ نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں، اور اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو پورے پاکستان کی جو شکل ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گی. نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے اور اس کے اچھے نتائج بھی ہو سکتے ہیں، برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر صوبے بنانے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں تقسیم کرنی ہے اور باقی صوبوں کو چھوڑنا ہے. یہ پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہوگی. صوبے بنانے ہیں تو سب کا سوچنا ہوگا. مروت صاحب، اسلام آباد کا موسم ویسے تو بہت ٹھنڈا ہے، سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، وہ کس طرح نارمل ہوگا سر؟ 10 دن انتظار کر لیں. 10 دن بعد معاملات سیٹ ہو جائیں گے. معاملات یا مطلب یہ ہے کہ درجہ حرارت جو ہیں وہ گر جائے گا یا چڑھ جائے گا. پی ٹی آئی پہ آپ کو پابندی لگتی دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کوئی قانون کی نظروں میں کوئی پارٹی ایسی ہے ہی نہیں جس کا نام پی ٹی آئی ہے. نئے الیکشن کمیشن میں ہے، تو لہٰذا پابندی کس چیز پہ لگی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کس کے جنرل سیکرٹری ہیں پھر؟ ہوائی جنرل سیکرٹری ہے. دیکھیے کوئی پارٹی بائی دا نیم آف پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ. الیکشن کمیشن نے ابھی تو ان کو کہا ہے کہ نئے سینیٹر شامل ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ پی ٹی آئی ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئی ہے. اور مزے کی بات یہ رجسٹر کس لیے نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ خود پی ٹی آئی نے اپنی رجسٹریشن پہ اسٹے لیا ہوا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں. اور یہ بھی بدنیت یہ ہے تاکہ بیرسٹر گور جو ہے چیئرمین نہ بن سکے. پاکستان تحریک انصاف میں اس طرح جب حرکات و سکنات ہوں گی، جب پارٹی اپنے عوامل اور اپنے معاملات پہ سنگل پیج پہ نہیں ہوگی، ایک پارٹی رجسٹر کرا آ رہا ہے، دوسرا پارٹی کی رجسٹریشن کو روک رہا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی ہے. جو کیس دائر ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف ورسز جو ہے فیڈریشن آف پاکستان ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی ہے تھرو چیئرمین بیرسٹر گور اور عمر ایوب خان اس وقت سیکرٹری جنرل تھے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے مذاق ہی مذاق میں اور ہولے ہولے اور کہتے ہیں نا وہ لائٹلی چلتے چلتے انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہے، جہاں آگے جانا بھی کائی میں بند گلی میں آپ سے. ہاں جی، بند گلی میں پھنس گیا. بند گلی میں پنسایا گیا ہے. اور دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اب معاملات سیاسی قدورتوں پہ مبنی نہیں ہے. اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ ذاتیات کریں گے تو ہم بھی کریں گے. تو بات ذاتیات پہ آئی ہوئی ہے. اب یا تو آپ نے جنگ کرنی ہے ریاست کے ساتھ، اگر آپ نے گلو خلاصی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے. جنگ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، سارے محب وطن ہیں ہم سب سمیت. تو دوسرا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. وہ آپ کے پی کی حکومت کو بھی کھا جائیں گے، اور ان قریب یہ ممکن ہے اور ہونے والا ہے. عمران خان کے جو جیل سے بیانات آتے ہیں ان کو سینسر بھی کیا جا سکتا ہے کہ مسالہ لگا کے باہر بتانے لازمی ہے. دیکھیے عمران خان کے بیانات پہلے سینسر ہوتے تھے، مسالہ کیا، ان کے بیانات کی نوک پلک درست ہوتی تھی تاکہ برے نہ لگیں، کسی کو چبھے نہ. لیکن آج کل تو جو خان اگر 32 تک کہہ دیتا ہے، 33 سے پکڑ کے 100 تک آگے والے پہنچا دیتے ہیں. اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ اس وقت ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ہیں، آپ کے گورنمنٹ سے بھی تعلقات ہیں، آپ اسمبلی میں بات چیت کرتے ہیں، کیا یہ درجہ حرارت نارمل کرنے میں آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن نارمل کے لیے جو لوگ ان کے پاس ہیں ان کو استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے تو ان کو پھینک دیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عنقریب یہ ہوگا، وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا چگوزو پیگونی سا، یہ کان پکڑوانے پر جو ہیں اپنے آپ کو لا رہے ہیں، اور یہ ہوگا. آپ بھول گئے 9 مئی کے بعد یہ سب جو ہیں کود گئے تھے، گم ہو گئے تھے. ابھی جو یہ حلق پاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں ہم انقلاب لائیں گے. پی ٹی آئی گناہ وخلاصی کسی کا صرف 12 سینئر ترین لوگوں کو خان سے ملنے دیا جائے اور خان کو بتا دے کہ یہ 1.25 سال میں ملک میں سیاست کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئی ہے.
خان کو علم ہی نہیں ہے، اور یہ جو لوگ جاتے ہیں وہی یہ بیانیے خان کے ذہنوں میں ڈال کے بنوا کے ملک میں آگ لگا 12 رہے ہیں۔ کون کون سے 12 کے نام 12 کوئی میرے دوست نہیں ہے یا میرے کوئی ملکی سیاستدان ہے، پھر بھی ان کا نہیں، ملکی سیاستدان نہیں، پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں۔ یہ اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ اپنی پارٹی کو تو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی اپوزیشن لیڈر بنا دے۔ اوقات تو یہ ہیں اپنے پارٹی کی، اور جو قومی اسمبلی میں ہے اچکزئی صاحب، ان دو سمیت اسد قیصر صاحب ہے، عاطف خان ہے، بیرسٹر گور ہیں، اس کے علاوہ شاہرام ترکیہ ہے، علی محمد خان ہے، شہریار افریدی ہے، جمال حسن خان ہے، اور یہ جٹ صاحب ہے، نثار جٹ صاحب ہے، شاندانہ گلزار ہیں۔ ان لوگوں کو بھیجے خان کے پاس، خان کو بتا دیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ ادھر تو کسر ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے فیصلہ ہو گیا۔ سر مرحبا صاحب، ایک جلسے کے حوالے سے بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب کی آپ نے تقریر بھی یقیناً سنی ہوگی، اور صاحب جلسہ کس حد تک کامیاب رہا اور ان کی تقریر متوازن کچھ رہی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی؟ چیف منسٹر صاحب کی تقریر متوازن تھی، جس میں وہ داد کے مستحق ہیں، باوجود اس کی کہ اس کے لیے بڑی نامناسب گفتگو ہوئی، لیکن اس نے بڑا مطلب یہ ہے کہ اصلی اور نسلی ہونے کا ثبوت یہ جو اس نے بات احترام میں کی۔ سر چیف منسٹر نے جو زبان استعمال کی، ہم نے بھی وہ تقریر سنی ہے، تو کیا اس کے بعد کوئی برف پگھلے گی؟ کیونکہ وہاں سے سخت زبان استعمال کی تھی، یہاں سے ایک اچھی حکمت عملی کی طرف سیاسی بیان دیا گیا۔ پگھلے کی کچھ اور زبانیں بھی تھی جو آپ نے شاید نہیں سنی۔ مراد صاحب مذاکرات کیا کہیں گے؟ کیا کس چیز پہ؟ مذاکرات جمہوریت کے حسن تو کیا مذاکرات جمہوریت کی وسعت ہے، تو جب حکومت اور تو اس پہ میں نے کیا کہنا ہے؟ اپوزیشن میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات کدھر ہوں گے جب تک پی ٹی آئی احتجاج کی قابل نہیں ہوتی، اپنے پاؤں پہ کڑی نہیں ہوتی، کسی نے مذاکرات کی دعوت نہیں دینی ہے، سمجھ گئے نا؟ اب مذاکرات کوئی کھانا تو نہیں ہوا کہ آ جاؤ اور کھا لو، اور کوئی بات۔ مروا صاحب سر کتنے لوگ آپ نے سر کہا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جا سکتا ہے، اگر وہ راستہ اختیار کرنا پڑے پی ٹی آئی کو، تو کتنے لوگ نکلیں گے؟ احتجاج کی قابل نہیں ہے نا، پہلے احتجاج کے لیے اپنی طاقت کو اکٹھا کرنا ہے۔ یہ پارٹی پہ تو چند لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کم وقتوں نے اس کی بینڈ بجا دی ہے۔ جب تک یہ سائیڈ نہیں ہوتے ہیں، پارٹی کو کھل کے پارٹی کے مفاد میں فیصلے نہیں کرنے دیے جاتے، اگر یہ حالت رہتی ہے تو یہ تو پونے 2 سال سے آپ نے جا کے پارٹی کو گام پہ کھڑا کر دیا۔ ڈکی بھائی کے بارے میں کچھ کہنا گزاریا انہوں نے وہ ہاں، ڈکی بھائی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں